السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب اس کا اجرا اور غننے دونوں بھی ہونا ہے۔ بچوں کو جو سبق ہمیں یاد دلانا ہے، جو یاد کرنا ہے، بچوں کو سنانا ہے، تو اس سبق میں پہلے رواں سے ان کو پڑھنا ہے، جیسا ابھی میں نے پڑھا ہے اس طریقے سے انہوں نے یاد کرنا، پھر اس کے بعد اس کے ہجے کرنا۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، حمزہ عین زبر آ، انا آ، طا یا زبر طی، انا اعطی، نون کھڑا زبر نا، انا اعطینا، کاف لام زبر کل، انا اعطینا کل، کاف واو زبر کو، انا اعطینا کل کو، ثا زبر ثا، انا اعطیناک الکوثر، را زبر را، انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہاں پر آیت ہے تو یہاں پر وقف کرنا ہے، تو وقف کرتے وقت اس را کو جزم دیں گے اور سا سے را کو ملائیں گے۔ سا را زبر سر، کل کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ فا زبر فا، صاد لام زبر صل، فصل لام زیر لی، فصل لام زیر لی، فصل لی، را با زبر رب، لے رب، فصل لے رب، با زیر بی، فصل لے رب، کاف زبر کا، فصل لے ربک، واو نون زبر ون، حا زبر حا، ہا سے را کو ملانا، را پہلے ہی سے ساکن ہے تو ہا سے را کو سیدھا ملا دیں گے، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، فصل لربک وانحر۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، شین الف زبر شا، ان شا، نون زیر نی، ان شانی، حمزہ زبر آ، ان شانی آ، کاف زبر کا، ان شانئک، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، ان شانئک ہو ول، حمزہ با زبر اب، ان شانئک ہو الاب، تا زبر تا، ان شانئک ہو الابتر، را پیش رو، اب ترو، لیکن را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے تو را کو جزم دیں گے، جزم دینے کے بعد پیچھے والے تا سے را کو ملائیں گے تو ہو جائے گا تا را زبر تر، ان شانئک ھو الابتر۔ اب اس کے قواعد کی طرف توجہ دیں، کیا کیا قاعدے ہو رہے ہیں بچوں کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے حمزہ سے نون کو ملا رہے، نون کے اوپر تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو ہمیشہ غنہ،
نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کا مطلب کیا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو نون کی روکتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، جیسا کہ انا یہ غنہ، انا۔ پھر حمزہ سے عین کو ملائیں گے۔ حمزہ اور عین یہ دونوں حروف حلقی میں سے ہیں۔ حمزہ سے عین کو ملائیں گے تا سے یا کو ملائیں گے طی۔ یا یہ حروف لین میں سے، حروف لین دو ہیں وا اور یا، تو یا حرف لین ہے، یا پر جزم اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ تا یا زبر طی، طی نون کے اوپر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے۔ پھر کاف سے لام کو ملائیں گے، یہ لام کے بعد یہ کاف ہے حروف قمری میں سے، تو الف لام اگر حروف قمری کے پہلے ہو تو الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، تو الف یہ چھٹ جا رہا، تو سیدھا کاف سے ہم کاف سے لام کو ملا رہے ہیں۔ کل کوثر، یہ الف کیا ہے؟ چھٹ گیا۔ کاف سے واو کو ملا ہے، یہ واو حرف لین، اس لیے کہ واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، تو اعطینا کل کو، پھر سا سے را کو ملا، اس لیے کہ را پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ را پر کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ سا را زبر سر، تو یہ وقف را پر پہلے کیا ہوگا؟ را کے اوپر جو ہے، را کو پر پڑھنے کے لیے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اب یہاں پر جب ساکن کر دے رہے ہیں تو را ساکن سے پہلے بھی زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ تو اب وقف کا قاعدہ کیا ہے؟ آخری حرف، یہ جو جملے کا آخری حرف را ہے، چاہے جو بھی حرف ہو اس پر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور وقف کر دیں گے، یعنی رک جائیں گے۔ وقف کرنا مطلب کیا؟ سانس اور آواز کو توڑ کر وہاں پر رک جانا، پھر نئی سانس سے آگے پڑھنا۔ فصلی لربک، فصلی لربک، فصلی لربک، را پر زبر یا پیش ہے تو را پر ہوگی، تو را پر کیا ہے؟ زبر ہے تو را پر ہوگی۔ با کے اوپر تشدید ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، تو قلقلہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے، تو یہاں پر با کو ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ ہونا چاہیے۔ لربک، لربک وانحر، ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب را آخری حرف سے پہلے ساکن ہے تو جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، اس میں کچھ کمی یا زیادتی نہیں کریں گے۔ تو ونحر، را کے اوپر پہلے ہی سے جزم ہے تو ہا سے را کو ملا کر رک جائیں گے، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ اب آخری آیت ہے، اس کو غور سے سماعت کریں۔ انا، نون کے اوپر تشدید ہے، نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا۔ شا، شین کے بعد الف مدہ، شین کے بعد الف مدہ ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یہ حروف حلقی ہے، ہا بھی حروف حلقی ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری سے پہلے ہے تو صرف الف اور لام میں سے لام پڑھا جائے گا، الف کو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب تر میں حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر با کو ملاتے ہو تو قلقلہ۔ اب یہ جو آواز آ رہی ہے، اب یہ قلقلہ، اب پھر اس کے بعد تا کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش ہے تو اس تا سے را کو ملائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے، پر کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ جب وقف کرنا ہے تو را پر پیش ہے، تو جیسا کہ قاعدے کے مطابق آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را کو ساکن کر کے ہمیں کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر تا سے را کو ملائیں گے اور پیچھے سے جب جملے کو پورا کریں گے اب تر، تو را پر بھی ہوگا ساتھ میں۔ تو اس طریقے سے قواعد کا اجرا اور رواں سے اور ہجوں سے، ان تینوں طریقوں سے بچوں کو سبق کو یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔